Assalamu alaikum. My name is Isha Abbas and I am senior graphic and UI UX designer today in our day 2 of Figma learning. आज हम देखेंगे अगर आप UI UX किसी भी चीज़ का बनाते हैं, किसी ऐप का या फिर किसी वेबसाइट का या डैशबोर्ड किसी भी चीज़ का अगर UI UX पे काम करते हैं तो उसमें कौन से प्रोसेस होते हैं या कौन से स्टेप्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं. उसमें मेन स्टेप्स जो होते हैं वो 5 होते हैं. सबसे पहले जो है हम लोग यूज़र रिसर्च देख लेते हैं. सबसे नंबर 1 स्टेप जो है वो यूज़र रिसर्च का है. हम आज सारे स्टेप्स जो हैं वो 1 बाय 1 देखेंगे बेसिक लेवल पे. देन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको डिटेल से पढ़ेंगे. आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यूज़र रिसर्च क्या होता है. यूज़र रिसर्च बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी ऐप या फिर वेबसाइट या कुछ भी आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है यूआई से रिलेटेड वो आता है आपके पास, तो सबसे पहले आप यूज़र रिसर्च करते हैं. ठीक है, यूज़र रिसर्च में कुछ चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो 2 तरह के आपके पास क्लाइंट आते हैं यूआई से रिलेटेड. एक होते हैं जिनको सिर्फ उनको विजुअली बस उनके माइंड में होता है कि आपको वो बताते हैं कि हमें ये अपने ऐप में या वेबसाइट में ये चीज़ चाहिए. और कुछ होते हैं क्लाइंट्स जो आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं लिस्टिंग करके कि उन्हें ये फीचर्स जो हैं या ये स्क्रीन्स उनकी उसमें ऐप में या वेबसाइट में ज़रूर होनी चाहिए, उन्हें ये चीज़ें रिक्वायर हैं अपने प्रोजेक्ट में. ठीक है, तो इस तरह 2 आ जाते हैं. सबसे पहले अगर तो आपके पास पहले से ही ऑलरेडी बना फ्लो के साथ आता है क्लाइंट, मतलब उसने डॉक्यूमेंट आपको क्लियर दिया होता है कि मुझे ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर फीचर चाहिए, तो आप उसको यूज़र रिसर्च तो करते हैं उसके बारे में. एंड उसमें अलग से उसको और सजेस्ट करने के लिए कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट में ये चीज़ें ऐड करें या ये चीज़ें रिमूव करें, उसके लिए भी आपको यूज़र रिसर्च ज़रूरी होती है. अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से करें बगैर किसी डॉक्यूमेंट वगैरह के, आप बिल्कुल आपको क्लाइंट ने बताया हुआ है कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, उसके लिए भी आपको यूज़र रिसर्च चाहिए. या फिर आपको वो कहता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, आपने मुझे सजेस्ट करना है कि इसमें क्या फ़ीचर वगैरह जो हैं बेसिक लेवल पे हो सकते हैं और कौन से हम एडिशन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यूज़र रिसर्च करनी पड़ेगी. यूज़र रिसर्च के लिए अब आप ऐसे करेंगे कि जो ऑलरेडी, जैसे कि अगर आप कोई टेक से रिलेटेड वेबसाइट पे काम करते हैं, अब टेक से रिलेटेड आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, अब आपने यूज़र रिसर्च कैसे करनी है. आप पिंटरेस्ट पे, ड्रिबल पे जाएंगे. मैं आपको मेन जो कहूँगी, आप बिहास पे, ड्रिबल पे एंड जो मूबीन ऐप है, आप इन पे जाके अपनी रिसर्च करें. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था अप टू डेट होते हैं. पिंटरेस्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप मूबिन, बिहास एंड जो ड्रिबल है उसके ऊपर जाके रिसर्च करें. अब कोई भी टेक से रिलेटेड आप वेबसाइट बना रहे हैं, अब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, सिंपली हम कह देते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपने अपनी रिसर्च करनी है कि यूज़र रिसर्च करेंगे कि कौन से, अगर कोई टेक वेबसाइट पे आएगा तो उसे क्या चीज़ें की नीड पड़ेगी. ठीक है, या फिर हमारी अगर टेक वो है वेबसाइट है, तो हम कौन सी जो टेक में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें कौन से हम सेक्शंस ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपने डायरेक्ट कभी भी ऐसे नहीं करना कि यूआई डिज़ाइन पे जंप कर लेना. सबसे पहले अपनी रिसर्च करनी है आपने. ठीक है, उस रिसर्च को लेकर आपने एक फ़्लो बनाना है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो फ़्लो का है. सबसे पहले आप एक यूज़र रिसर्च करेंगे, मूबिन वगैरह पे, ड्रिबल वगैरह पे आप सर्च करेंगे टेक से रिलेटेड जो वेबसाइट है. आप एक पे कभी भी डिसाइड नहीं करते यूज़र रिसर्च करके कि ये इसमें सेक्शन है तो मैं ये अपने उसमें कर दूंगा. नहीं, आपने मल्टीपल साइट्स वगैरह पे जाना है, 5-6 देखें, उसमें से सेक्शंस देखें. 2-3 सेक्शन ऑफ कोर्स टेक की रिलेटेड है तो सर्विसेज हर में होंगी, फीचर्स हर में होंगे. कोई भी उनका प्रोजेक्ट या केस स्टडी का सेक्शन है तो वो हर में होगा. ठीक है, तो आपने सबसे पहले ऐसे करना है कि आपने नोट डाउन कर लेना है. इसे हम फ्लो मेकिंग कहते हैं. ठीक है, आप फ्लो या मैपिंग भी इसे हम कह सकते हैं. आप रफ एक स्केच बनाते हैं. अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी एक स्पेसिफिक ऐप वगैरह पे या फिग्मा पे या किसी भी जगह पे जाके करें. आप सिंपल स्केचिंग के लिए जो है वो पेपर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं. आप वहाँ पे रफ स्केच ड्रॉ करें. आपने यूज़र रिसर्च की कि मैंने ये रिसर्च की है, वेबसाइट में ये सेक्शंस आ रहे हैं. अब उसको आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे. ठीक है, आप उसका एक फ़्लो बनाएंगे. फ़्लो आपको क्लाइंट की तरफ से भी दिया जाता है, लेकिन जिसमें नहीं होता तब आप ऐसे करेंगे. यूज़र रिसर्च की आपने, टेक्स्ट रिलेटेड कौन से हम सेक्शंस बना सकते हैं, देन आप एक फ़्लो बनाएंगे डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब आप उस डॉक्यूमेंट को रिटन फॉर्म में रखेंगे कि ये फीचर्स मैं जो है सजेस्ट करता हूँ, ये फीचर क्लाइंट ने आपको कहा है कि ये फीचर होने चाहिए, आप वो भी लिखेंगे. आप दूसरी जो वेबसाइट वगैरह है उस पे जाके भी देखेंगे या जीपीटी से कि मेरे पास ये सेक्शंस हैं, मैं इसमें और एडिशन क्या कर सकता हूँ, ये इसमें रिमूव क्या कर सकता हूँ यूज़र एक्सपीरियंस के लिए या यूज़र उसके लिए कि कौन सी चीज़ें सेक्शंस कौन से बेहतर होंगे, कौन सी हम सेक्शंस ऐड करेंगे जो हमारा बेटर एक्सपीरियंस करेंगे यूज़र का. ठीक है, तो आप फ्लो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे. जब आपका फ्लो बन जाएगा, आपने ऐसा नहीं है कि आपने यूआई की तरफ जंप कर लेना है. तीसरा स्टेप हमारा यूआई का है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन का, बट आपने इस पर थर्ड स्टेप पे जंप करने से पहले अपना फ्लो डॉक्यूमेंट जो है वो क्लाइंट के साथ शेयर करना है.
ٹھیک ہے، آپ نے کلائنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ فیچرز آپ نے دیے تھے اور یہ میں نے سجیسٹ کیے ہیں، یا پھر آپ نے یہ فیچرز دیے تھے، یہ ہمارے اس میں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ ایک فائنل فلو ڈاکومنٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ کلائنٹ کی طرف سے ایڈیشن ہوگی، کچھ ریموول ہوگا، کچھ آپ کی طرف سے ایڈیشن ہوگی۔ جو فائنل فلو کا ڈاکومنٹ ہوگا، آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی یو آئی بنانا ہے، سب سے پہلے آپ نے فلو جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے کہ آپ جو ایپ بنا رہے ہیں یا ویب سائٹ بنا رہے ہیں وہ کس طرح ہوگی۔ فلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آئے گا تو یوزر ایکسپیرینس کیسے ہوگا، جیسے کہ فلو ڈاکومنٹ میں آپ لکھیں گے کہ سب سے پہلے کوئی آئے گا وہ اپنا ایپ جو بھی ہے کوئی بھی اس میں اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرے گا، اگر نہیں رجسٹر تو وہ رجسٹر کرے گا، اگر آلریڈی رجسٹرڈ ہے تو وہ لاگ ان کرے گا، لاگ ان کے بعد اس کو ہم مین اسکرین پہ لے کے جائیں گے۔ تو یہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے اسے فلو یا میپنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے پاس یہ کنفرم ہوگی دین آپ جو ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ جمپ کریں گے، جو کہ ہوتا ہے یو آئی ڈیزائننگ، ہمارا تھرڈ اسٹیپ۔ یو آئی کا مطلب ہوتا ہے یوزر انٹرفیس ڈیزائننگ، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے سے ہی کمپنیز وغیرہ کے لوگوز وغیرہ بنے ہوتے ہیں تو ان کی پیلٹس ہوتی ہیں آلریڈی بنی ہوئی، ٹھیک ہے؟ یو آئی کا ایک پارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہوتا ہے ڈیزائن سسٹم بنانا ہوتا ہے یا آپ نے پیلٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے آلریڈی۔ اگر آپ کی پیلٹ کریٹ ہے، اگر آپ کو کلرز وغیرہ دیے گئے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو آپ نے ان کا گیون لوگوں کا پیلٹ بنانی ہے کہ یہ والے کلرز یا یہ ٹائپوگرافی جو ہے ہم اپنی ویب سائٹ میں یوز کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے گرافک ڈیزائننگ میں دیکھا تھا کہ ہم کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے اس کی جب کٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا یا اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی کام کریں گے ہم یہ پیلٹ یوز کریں گے۔ اسی طرح یوزر انٹرفیس یا ویب سائٹ یا ایپ پہ کام کرنے سے پہلے ہم ایک پیلٹ بناتے ہیں کہ ہم یہ والے ڈیسائیڈڈ کلرز، یہ والے ڈیسائیڈڈ فونٹس وغیرہ جو ہیں یہ ہم سائزز جو ہیں، کلرز جو ہیں، فونٹ ہیں، وہ ہم یہ والے اپنی ویب سائٹ یا ایپ کے اندر یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو بھی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کلر اس میں سے پک کر سکیں۔ اینڈ نیکسٹ جو ہے وہ آپ کی جو آف کورس آپ نے جو بھی ایپ وغیرہ بنایا وہ ڈیولپرس کے پاس جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ جو پیلٹ ہوتی ہے وہ ہیلپ فل ہوتی ہے ڈیولپر کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ یو آئی والے پروسیس جو آپ کا تھرڈ اسٹیپ ہے اس میں اگر آپ کے پاس پیلٹ ہے دین گڈ، ورنہ آپ پیلٹ بنائیں گے، پیلٹ آپ کلیئر کریں گے، اگر آلریڈی ہے تو آپ کو کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ پیلٹ جو ہے وہ کلائنٹ سے ایک دفعہ ڈسکس کریں گے۔ آپ نے اپنے یو آئی کے پروسیس کے اندر جو کلائنٹ ہے اس کو انگیج رکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے اپنا سارا ریسرچ بھی کر لیا، فلو بھی خود ہی بنا لیا بغیر ڈسکس کیے، اینڈ آپ مطلب فلو میپنگ کے بعد آپ ڈیزائن پہ یو آئی پہ ڈائریکٹ جمپ کر کے آپ ڈیزائن بھی بنا کے بیٹھ گئے، ایسے آپ نے کبھی نہیں کرنا، یا آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا اور یہ کلائنٹ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اسے انگیج رکھیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے بتا رہی ہیں کہ میں نے یہ فلو کر لیا، یہ کلیئر ہے، دین آپ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جائیں۔ یو آئی کی آپ پیلٹ جو ہے وہ کنفرم کریں کہ یہ کلرز یا یہ فونٹ جو ہے میں اپنے ایپ یا ویب سائٹ میں ہم یوز کریں گے اپنے پروجیکٹ میں، کیا یہ اس کو ٹھیک لگ رہے ہیں؟ مطلب آپ ظاہر سی بات ہے آپ ڈیزائنر ہیں تو آپ اچھا ریکمینڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کلائنٹ کو بھی ان ٹچ رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کو کر لیں گے تب آپ یو آئی کی طرف جائیں۔ اگر ایسا ہوگا کہ آپ اسکپ کر دیں گے کہ میں ڈیزائنر ہوں، میں پیلٹ مجھے اچھے سے بہتر پتہ ہے اور میں ڈیزائن کی طرف جمپ کر دوں، بعد میں پھر یہ ایشوز آتے ہیں کہ آپ یو آئی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ مجھے یہ کلرز پسند نہیں ہے یا یہ فونٹس پسند نہیں، دین آپ کو دوبارہ یو آئی سارا ریوائز کرنا پڑتا ہے، اس کی ریویژن کرنی پڑتی ہے۔ تو اس سے اچھا بیٹر اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پیلٹ کنفرم کریں دین یو آئی کی طرف جائیں۔ نیکسٹ تھرڈ اسٹیپ جو ہے جب آپ یو آئی ڈیزائن اپنا کر لیتے ہیں، فلو میں ڈسکس کیا ہوتا ہے آپ نے کہ میں ایپ فرسٹ یہ ہے ایپ، میں اس کے لاگ ان میں آؤں گا، رجسٹر کروں گا، یہ سب چیزیں کر کے جب آپ وہ سارا اسٹیپ کر لیتے ہیں یو آئی کا، دین آپ مطلب وہ فلو کو فالو ہی کرتے ہوئے، فلو کے ڈاکومنٹ کو فالو کرتے ہوئے اپنا یو آئی کمپلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یو آئی کے درمیان بھی آپ نے ڈیزائن کے ساتھ کلائنٹ کو یہ نہیں کرنا کہ سارا ایپ ویب بنا کے تب کریں، آپ اپنے جتنا بھی آپ کا کام ہوتا ہے آپ اسٹارٹ کا لنک جو ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی انگیج رہے کہ کتنا کام ہو رہا ہے، یا اس کو کوئی بھی چیز نہیں اچھی لگ رہی تو آپ نیکسٹ ڈیزائن بنانے سے پہلے اس میں چینج کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سارا ڈیزائن ایک دفعہ بنا کے ریویژن کروائیں گے تو اس میں بہت ایشو ہوتا ہے، تو آپ کلائنٹ کو ساتھ ساتھ انگیج رکھنا ہے یو آئی میں۔ نیکسٹ یو آئی کے بعد آتی ہے ہماری، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ پروٹوٹائپنگ ہوتی ہے۔ پروٹوٹائپنگ کیا ہوتی ہے؟ سمپلی آپ جو بھی کوئی یو آئی بناتے ہیں، ایپ کا ہے یا ویب کا ہے، جیسے کہ اب اگر آپ کوئی ایپ بناتے ہیں، پروٹوٹائپنگ ہیلپ فل ہوتی ہے خاص طور پہ ڈیولپرس کے لیے اینڈ کلائنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ نے کوئی ایپ بنایا، اب کون سا بٹن رجسٹر پہ کلک کریں گے اینڈ کون سی اسکرین آئے گی، اس کو آپس میں اٹیچ کرنے کے لیے فلو کو ہم پروٹوٹائپنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم پروٹوٹائپنگ جو ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں کہ اگر آپ ایک اسکرین کو دوسری اسکرین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، یہ ڈیمو کے لیے بھی ہوتا ہے، اگر اپنے کلائنٹ کو دکھانا ہے کہ آپ کا ایپ یا پہ آپ کی ویب کیسے ورک کرے گی، کون سی اسکرین کے اوپر نیویگیٹ کر کے آپ کی جائے گی، تو اس کے لیے ہم پروٹوٹائپنگ یوز کرتے ہیں۔ پروٹوٹائپنگ جو ہوتی ہے کچھ یو آئی وغیرہ میں ریکوائر ہوتی ہے، کچھ میں نہیں ہوتی، لیکن بیسٹ ایکسپیرینس کے لیے کہ اگر کلائنٹ کو آپ ڈیمو دینا چاہتے
چاہ رہے ہیں یا ڈیولپر کی ہیلپ کے لیے کہ کون سا بٹن کون سی اسکرین پہ جائے گا لے کر جائے گا. تو وہ سب چیزیں جو ہے پروٹوٹائپنگ میں ہوتی ہے. ہمارے جو 4-5 اسٹیپس ہم نے دیکھے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس میں ہم ایک اسٹیپ اور میں ایڈ کر دیتی ہوں وائر فریمنگ کا. جب ہم میپنگ وغیرہ کرتے ہیں یا پھر اس کے بعد یو آئی کا میں نے آپ کو بتایا تھا, لیکن اس میں ایک اور تیسرا اسٹیپ ہم ایڈ کر سکتے ہیں, وہ ہے وائر فریمنگ کا. ٹھیک ہے, کچھ ایسے ہوتا ہے کہ فلو سے آپ ڈائریکٹ یو آئی کی طرف جاتے ہیں کیونکہ آپ کو فلو کلیئر ہو جاتا ہے, دین آپ یو آئی کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے جو سارا اسٹیپس کیے ہیں وہ 4 اسٹیپ کیے ہیں. جو بیچ میں 5واں اسٹیپ تھا جو مڈ میں درمیان میں آتا ہے میپنگ کے اینڈ یو آئی ڈیزائن کے, وہ ہوتا ہے وائر فریمنگ. وائر فریمنگ بہت 5% جو ہوتا ہے کلائنٹ کو ریکوائر ہوتا ہے. وہ ایکچولی سمپل ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, اسکیلیٹن ہوتا ہے, بغیر کسی پکچر کے, بغیر کسی ڈیزائن کے, وہ بلیک اینڈ وائٹ قسم کا ہوتا ہے. ایک اسکیچ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو وہ کروا سکیں کہ آپ کی اسکرین کے اندر کوئی اگر ہم ڈیٹا ایڈ کرتے ہیں تو وہ کس طرح کا دکھے گا. وہ ڈیزائن یو آئی سے پہلے کا اسٹیپ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو جو کہوں گی جو ہمارے اسٹیپس ہیں وہ 4 سے 5 ہیں مین. یوزر ایکسپیرینس, دین آپ نے فلو اینڈ میپنگ کرنی ہے, اس کے بعد جو ہے آپ یو آئی پہ چلے جائیں اینڈ دین پروٹوٹائپنگ. ٹھیک ہے, اگر آپ ایڈیشن کرنا چاہیں تو آپ وائر فریمنگ کا جو ہے وہ ایڈیشن کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اسٹیپس ہے جو آج ہم نے بیسک لیول پہ دیکھے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اور پڑھیں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.